بندیل کھنڈ کی کامیاب مہم کے بعد 1636 عیسوی میں شاہ جہاں نے اورنگزیب کو دکن کا صوبیدار مقرر کر دیا۔ دکن پہنچتے ہی اورنگزیب عالمگیر کی فوج نے احمد نگر پر حملہ کیا اور نظام شاہی خاندان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اورنگزیب کی فوج نے 1637 عیسوی کو بگلانہ کی راجپوت ریاست کو بھی فتح کر لیا۔ اسی سال اورنگزیب عالمگیر نے صفوی شہزادی دلراس بانو سے شادی کی، جسے رابعہ الدرانی کے نام سے شہرت ملی۔ 1638 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر نے نواب بائی سے شادی کی، جو بعد میں رحمت النساء کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسی سال اورنگزیب عالمگیر نے پرتگالی ساحلی قلعے دمن کو فتح کرنے کے لیے ایک فوج روانہ کی، مگر اس فوج کو پرتگالیوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور آخرکار ایک لمبے اور ناکام محاصرے کے بعد پرتگالیوں نے مغل فوج کو پسپا کر دیا۔ 1644 عیسوی میں حادثاتی طور پر آگ لگنے سے اورنگزیب کی بہن شہزادی جہاں آرا بری طرح آگ میں جھلس گئی۔ شہزادی کی اس حالت پر مغل بادشاہ شاہ جہاں بہت زیادہ دکھی تھا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اپنی بیٹی سے محبت کرتا تھا۔ شہزادی جہاں آرا کی تعزیت کے لیے ہر طرف سے لوگ آگرہ میں پہنچ رہے تھے، لیکن شہزادہ اورنگزیب فوری طور پر آگرہ پہنچنے کے بجائے 3 ہفتوں بعد آگرہ پہنچا۔ شاہ جہاں نے اس بات پر اورنگزیب سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور اسے دکن کی صوبیداری سے بھی ہٹا دیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق اورنگزیب کو اس لیے دکن کی صوبیداری سے ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ وہ عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر فقیروں کی طرح رہنے لگا تھا۔ 1645 عیسوی کو جب شہزادی جہاں آرا مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تو اس نے شاہ جہاں سے سفارش کر کے اورنگزیب کو گجرات کا گورنر مقرر کروا دیا۔ 1646 عیسوی کو شاہ جہاں نے شہزادے مراد کو 60,000 کی فوج دے کر بلخ کی طرف روانہ کیا، مگر شہزادہ مراد اس مہم کو سر کرنے میں ناکام رہا اور واپس لوٹ آیا۔ 1647 عیسوی کو شاہ جہاں نے شہزادے اورنگزیب کو بلخ کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ خافی خان کی روایت کے مطابق شاہ جہاں نے ایک فرمان گجرات اور دوسرا بنگال کی طرف بھیجا اور اپنے دونوں بیٹوں شہزادے شاہ شجاع اور شہزادے اورنگزیب کو جلد سے جلد اپنے دربار میں پہنچنے کا حکم دیا۔ شہزادے اورنگزیب نے گجرات سے تیزی کے ساتھ پیش قدمی کی اور شاہ شجاع سے پہلے شاہ جہاں کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ شاہ جہاں نے اورنگزیب کو بلخ کی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا اور پشاور کی طرف روانہ کر دیا۔ سردیاں پشاور میں گزارنے کے بعد جب اورنگزیب اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھا تو بلخ کے میدان جنگ کا نقشہ ہی پلٹ چکا تھا۔ شہزادے مراد کے پیچھے ہٹنے سے ازبک سردار عبدالعزیز کے حوصلے بڑھ چکے تھے۔ اس نے مرو اور بلخ کے علاقوں پر حملے کر کے تباہی مچا دی تھی۔ شہزادے اورنگزیب نے آگے بڑھ کر بلخ کے قریب عبدالعزیز کی فوج کو شکست دی اور بلخ پر قبضہ کر لیا۔ ازبکوں کو شکست دینے کے باوجود بھی مغل فتح کیے ہوئے علاقوں کو محفوظ بنانے میں ناکام رہے اور مجبوراً شاہ جہاں نے اپنی فوج کو واپس بلا لیا۔ بلخ سے واپسی کے دوران بھی ازبکوں نے مغلوں پر کئی چھاپہ مار حملے کیے اور مغلوں کو شدید جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ بلخ سے واپسی کے بعد شاہ جہاں نے قندھار کو صفویوں سے واپس لینے کا فیصلہ کیا اور شہزادے اورنگزیب کو قندھار پر حملے کا حکم دیا۔ صفویوں کا شاہ طہماسپ کے زمانے سے ہی قندھار پر علاقائی دعویٰ تھا۔ جب ہمایوں ہندوستان سے بھاگ کر شاہ طہماسپ کے پاس گیا تھا تو اس نے افغانوں کے خلاف مدد کے بدلے میں قندھار صفویوں کے حوالے کر دیا تھا۔ 1595 عیسوی میں ہمایوں کے بیٹے اکبر نے سفارت کاری کے ذریعے قندھار کو دوبارہ واپس لے لیا، لیکن 1605 عیسوی میں جب اکبر وفات پا گیا تو شاہ عباس نے اپنی فوج کو قندھار پر حملے کے لیے روانہ کر دیا۔ 1606 عیسوی کے اوائل تک صفویوں کی طرف سے شہر کا محاصرہ جاری رہا اور آخرکار نئے بادشاہ جہانگیر کی بھیجی گئی تازہ دم حکومت کی وجہ سے صفویوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ 1622 عیسوی میں شاہ عباس نے ایک مرتبہ پھر قندھار کا محاصرہ کیا اور 45 دن کے محاصرے کے بعد قندھار کو فتح کر لیا۔ 1638 عیسوی کے بعد صفویوں کے کرد کمانڈر علی مردان نے شاہ جہاں سے ہاتھ ملا لیا اور قندھار مغلوں کے حوالے کر دیا۔ اب کابل اور قندھار دونوں ہی مغلوں کے قبضے میں تھے۔ یہ دونوں شہر ہندوستان کے داخلی دروازے سمجھے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ شہر وسطی ایشیا کے کئی بڑے تجارتی راستوں کے سنگم پر واقع تھے۔
1639 عیسوی میں جب شاہ صفی کی فوج نے بامیان پر قبضہ کیا تو مغل بادشاہ شاہ جہاں کو لگا کہ صفوی قندھار پر قبضے کی کوشش کریں گے، لہذا شاہ جہاں نے قلعے کی دیوار کی تیزی سے مرمت کا حکم دیا اور کابل سے مزید کمک بھیج کر قندھار کے دفاع کو مضبوط کیا۔ 1646 عیسوی تک جب صفویوں کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوا تو شاہ جہاں نے اپنی فوج کو شہزادے مراد کی قیادت میں بلخ پر حملے کے لیے روانہ کر دیا۔ اسی دوران 1648 عیسوی کو صفوی شاہ عباس دوم نے 40,000 کی فوج کے ساتھ اصفہان سے لشکرگاہ کی طرف پیش قدمی کی اور لشکرگاہ پر قبضے کے بعد قندھار کا محاصرہ کر لیا۔ 2 ماہ کے محاصرے کے بعد شاہ عباس دوم نے 22 فروری 1649 عیسوی کو قندھار پر قبضہ کر لیا۔ بلخ کی مہم میں تباہی نے مغل فوج کو بہت زیادہ کمزور کر دیا تھا۔ قندھار کا صرف 2 ماہ کا مختصر سا محاصرہ مغلوں کی کمزوری کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ قندھار میں مغلوں کی شکست مغلیہ سلطنت کے وقار کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، لہذا شاہ جہاں نے قندھار کو واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے شہزادے اورنگزیب، سعد اللہ خان اور راجہ جے سنگھ کی قیادت میں 50,000 کا لشکر دے کر قندھار پر قبضے کے لیے روانہ کیا۔ مغلوں نے اپریل 1649 عیسوی کو قندھار کی طرف پیش قدمی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مغلوں کو صفویوں کے خلاف لڑتے ہوئے کئی مہینے گزر گئے مگر مغل فوج شہر پر قبضہ نہ کر سکی۔ مغلوں کے پاس قندھار کی دیواروں کو توڑنے کے لیے توپ خانہ بھی کافی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ازبک چھاپا ماروں نے مغلوں کے رسد کے تمام راستے کاٹ دیے۔ آخر کار 3,000 کا جانی نقصان اٹھانے کے بعد 5 ستمبر 1649 عیسوی کو مغل فوج نے قندھار کا محاصرہ اٹھا کر پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ اس ناکامی کے بعد شاہ جہاں نے توپ خانے پر زیادہ سرمایہ کاری کی اور 1652 عیسوی کو ایک مرتبہ پھر قندھار پر حملے کے لیے فوج روانہ کر دی۔ اس مرتبہ مغلوں نے شہر کے گرد خندقیں کھودیں اور توپوں کے ساتھ شہر پر حملے شروع کر دیے۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے حکم دیا کہ شہر کی دیواروں کو توڑنے سے پہلے کوئی بھی دستہ حملے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ صفوی بھی اس محاصرے کے لیے پہلے سے تیار تھے اور عثمانیوں کے ساتھ جنگیں لڑنے کی وجہ سے صفوی بھی بندوقیں اور توپیں چلانے کے ماہر ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے مغلوں کے تمام حملوں کو پسپا کر دیا۔ کئی ناکام حملوں کے بعد شاہ جہاں نے جولائی 1652 عیسوی کو اپنی فوج کو کابل واپس بلا لیا۔ قندھار کے دوسرے ناکام محاصرے کے بعد شاہ جہاں نے شہزادے اورنگزیب کو سزا کے طور پر دوبارہ دکن کا گورنر مقرر کر دیا۔ 1653 عیسوی میں شاہ جہاں نے ایک مرتبہ پھر قندھار پر قبضے کے لیے 70,000 کی فوج روانہ کی۔ اس مرتبہ اس فوج کی کمان شہزادے اورنگزیب کے بجائے شاہ جہاں کا سب سے لاڈلا بیٹا شہزادہ دارا شکوہ کر رہا تھا۔ دارا شکوہ کے ساتھ راجہ جے سنگھ سمیت کئی بڑے بڑے مغل کمانڈر بھی شامل تھے، تاہم دارا شکوہ نے اپنی زیادہ تر ذمہ داریاں اپنے مشیروں کو سونپ دیں، جو اکثر اس کے حق میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ قندھار کے اس تیسرے محاصرے میں شہزادے دارا شکوہ کے مغل کمانڈروں کے ساتھ رویے کی وجہ سے مغل فوج بددل ہو گئی۔ دارا شکوہ نے شہر پر کئی حملے کروائے مگر شہر فتح نہ ہو سکا۔ آخر کار ستمبر 1653 عیسوی کو مغلوں کی طرف سے قندھار کا آخری محاصرہ بھی اٹھا لیا گیا۔ اس ناکامی کے بعد شہزادے دارا شکوہ کو ایک نااہل فوجی کمانڈر کے طور پر جانا جانے لگا۔ قندھار کے اس تیسرے ناکام محاصرے کے بعد مغلوں نے کبھی بھی صفویوں سے قندھار کو واپس لینے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ قندھار میں مغلوں کی پے در پے شکستوں نے اس بات کا فیصلہ کر دیا تھا کہ قندھار پر اب صفوی حکومت کریں گے۔